بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم قیامت کی نشانیاں بیان کریں گے۔ قیامت کی چھوٹی نشانیاں بھی بیان کریں گے اور قیامت کی بڑی نشانیاں بھی بیان کریں گے۔ اور قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے تو بہت سے نشانیاں ظاہر ہو چکی ہے اور تھوڑی بہت باقی ہے۔ اور قیامت کی بڑی نشانیوں میں جو سب سے بڑا نشانی ہے وہ امام مہدی کا نشانی ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم امام مہدی کے بارے میں بات کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ امام مہدی کا ظہور کب ہوگا۔ تو اس لیے اپنے ناظرین سے التجا ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی ضرور دیکھیے۔ ناظرین، قیامت کا قائم ہونا یعنی یقینی امر ہے اور اس پر ایمان لانا ایمانیت میں سے ہے، لیکن کب قائم ہوگی اللہ پاک کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ البتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی بہت سی علامات بیان فرمائی ہے۔ بعض علامات صغرا یعنی چھوٹی ہے اور بعض علامات کبرا یعنی بڑی نشانیاں کہلاتی ہے۔ علامات صغرا ہزاروں ہے، مثلا لڑکیاں ماؤں پر حکم چلانے لگے گی، علم کم ہو جائے گا اور جہل پھیل جائے گا، زنا کثرت سے ہوگا، عورتوں کی تعداد بڑھ جائے گی اور مرد کم ہو جائیں گے، حتیٰ کہ 50 عورتوں کا نگران صرف ایک مرد ہوگا۔ ناظرین، بعض علامات وہ ہیں جنہیں علامات کبرا یعنی بڑی علامات کہا جاتا ہے۔ یہ علامات قیامت کے قریب ترین دور میں ظاہر ہوں گی، عادت و معمول کے خلاف بکثرت ہوگی۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک حدیث میں ہے کہ 10 علامات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، تم اس سے پہلے یہ 10 علامات نہ لکھ دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 10 علامات کون کون سے ہیں؟ اس میں سب سے پہلے علامت دخان یعنی دعا، نمبر 2 دجال کا خروج، نمبر 3 دابت الارض کا خروج، نمبر 4 مغرب کی طرف سے سورج کا طلوع ہونا، نمبر 5 حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہونا، نمبر 6 یاجوج ماجوج کا نکلنا، نمبر 7 زمین میں 3 مقامات میں لوگوں کا دس جانا، نمبر 8 ایک مشرق میں، نمبر 2 دوسرا مغرب میں اور نمبر 3 عرب میں۔ ان سب کے آخر میں آگ جن سے نکلے گی جو لوگوں کو میدان محشر کی طرف گھیر کر لے جائیں گے۔ ناظرین، ان بڑے 10 علامات سے پہلے حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا، جن کی اقتداء میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر نماز ادا کریں گے۔ احادیث شریف میں آتا ہے کہ جب مسلمان ہر طرف سے گر جائیں گے اور ان کی حکومت صرف مدینہ طیبہ سے خیبر تک رہ جائے گی تو وہ ہر طرف سے مایوس ہو کر امام مہدی کے تلاش میں نکلیں گے۔ تو اس وقت خلافت کے بارگاہ سے بچنے کے لیے مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ تشریف لے جائیں گے تو لوگ انہیں پہچان لیں گے اور ان کے انکار کے باوجود ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ احادیث میں امام مہدی کا نام، ولدیت، حلیہ، قومیت وغیرہ کا تفصیلی تذکرہ موجود اور محدثین کے اصول کے مطابق وہ حدوں تر پہنچ چکی ہے جن پر ایمان لانا اہل سنت والجماعت کے عقائد میں شمار ہوتا ہے، بلکہ ان پر ایمان لانا واجب ہے۔ امام مہدی سے متعلق مندرجہ ذیل صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود منقول ہے۔ اس میں سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی مرتضی، حضرت طلحہ بن عبید، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت امام مہدی کے متعلق حدیث نہ صرف صحیح و ثابت ہے بلکہ متواتر اور اپنے مدلوں پر قطعی دلالت ہے، جن پر ایمان لانا بحسب تصریح علامہ سفارینی واجب اور ضروری ہے۔ امام مہدی سے متعلق ہر زمانہ میں لوگوں میں شکوک و شبہات پھیلائے جاتے رہے ہیں، بالخصوص انجہانی مرزا غلام احمد قادیانی، جہنم مکانی، روح شیطانی نے جہاں اور بہت سے دعوے کیے وہاں امام مہدی ہونے کا دعویٰ بھی کیا۔ اللہ پاک العرب والعجم حضرت مولانا سید حسن احمد مدنی کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے الخلیفۃ المہدی فی الاحادیث الصحیحہ کے نام سے رسالہ مرتب فرمایا، جسے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کئی مرتبہ شائع کر کے تقسیم کیا۔ پھر احتساب قادیانیت جلد نمبر 15 میں بھی اسے شامل کیا۔
اس سے مختصر امام مہدی کے متعلق تفصیلات درج ذیل ہے۔ امام مہدی کا نام محمد ہوگا۔ امام مہدی کا والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ امام مہدی فاطمہ نسل سے ہوگا۔ ناظرین، امام مہدی زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، یعنی پوری دنیا میں عدل و انصاف کی حکمرانی قائم کریں گے، جس طرح وہ اس سے پہلے ظلم و زیادتی سے بری ہوگی۔ نیز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا اگر زمانہ سے ایک ہی دن باقی رہ جائے گا تو جب بھی اللہ تعالیٰ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو بھیجے گا جو زمین کو عدل و انصاف معمور کر دے گا، جس طرح وہ اس سے قبل ظلم سے بری ہوگی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی میری نسل اور فاطمہ الزہرا کی اولاد میں سے ہوگا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک نقل فرماتے ہیں، ایک خلیفہ کے وفات کے بعد نئے خلیفہ کے انتخاب پر مدینہ کے مسلمانوں میں اختلاف ہوگا۔ ایک شخص یعنی امام مہدی اس خیال سے کہ کہیں لوگ مجھے خلیفہ نہ بنا لے، مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ چلے جائیں گے۔ مکہ کے کچھ لوگ جو انہیں بحیثیت مہدی کے پہچان لیں گے، ان کے پاس آئیں گے، حجر اسود اور مقام ابراہیمی کے درمیان ان سے بیعت یعنی خلافت کر لیں گے۔ جب ان کی خلافت کی خبر عام ہوگی تو ملک شام سے ایک لشکر ان سے جنگ کے لیے روانہ ہوگا، جو آپ تک پہنچنے سے پہلے ہی مکہ و مدینہ کے درمیان بیدا کے میدان میں زمین کے اندر دس جائیں گے۔ اس عبرت خیز ہلاکت کے بعد شام کے ابدال اور عراق کے اولیاء آ کر آپ سے بیعت خلافت کریں گے۔ بعد از ایک قریشی النسل شخص سفیانی جس کی ننیال قبیلہ قلب میں ہوگی، خلیفہ مہدی اور ان کے داغوان و انصار کے لیے جنگ کے لیے ایک لشکر بھیجے گا۔ یہ لوگ اس حملہ آور پر غالب ہوں گے۔ یہی جنگ سخت خسارہ ہے اس شخص کے واسطے جو قلب سے حاضر شدہ غنیمت میں شریک نہ ہو۔ اس کے بعد حضرت مہدی دار و دہش کریں گے اور لوگوں کو ان کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت کے مطابق چلائیں گے اور اسلام مکمل طور پر زمین پر مستحکم ہو جائے گا۔ خلیفہ مہدی 7 یا 9 سال تک خلافت کرنے کے بعد وفات پائیں گے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ ادا کریں گے۔ ناظرین، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں کا اس وقت خوشی سے کیا حل ہوگا جب تم میں سے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے اور امام مہدی امام ہوگا اور یہ دونوں آپ میں سے ہوں گے، اور اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے وقت مصلی پر جو امام ہوگا وہ امام مہدی ہوں گے، اور یہ امت محمدیہ کا زبردست اعزاز ہے۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ اس طرح کی خوبصورت معلومات آپ لوگوں تک ہے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔